بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے آیت نمبر 82 تک اب تک کر لیا ہے ماشاءاللہ بإذن اللہ پچھلے گزشتہ سورے میں، اور یہ ایک جو بات چل رہی ہے گزشتہ سورے میں اور اس سورے کے جو مضامین کے سلسلے میں بیان ہو چکی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے پاس بھیجا تھا، مکے والوں کو بھیج کے پوچھوایا تھا چند سوال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال روح کے بارے میں تھا، جس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا تھا، اور جو باقی 2 سوالات تھے اصحاب کہف کے اور ذوالقرنین کے متعلق سے تھے، جن میں سے اصحاب کہف کی جو ہم تفصیلی جتنا واقعہ تھا ہم شروع میں پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ اب ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر ذوالقرنین نبی تھے یا نیک بندے تھے، اس کے بارے میں اختلافات بھی ہے۔ تو ذوالقرنین کے متعلق بعض انکشافات جو ہے اب آ رہے ہیں، اب یہ سورے کے اس حصے میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورے میں جو 3 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 بنیادی قوانین بیان فرمائے ہیں۔ واقعات کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی مثال یا کوئی واقعہ بیان فرماتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے نصیحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، اور قوانین بھی ہوتے ہیں، بنیادی قانون اس کے ذریعے سے ہمیں سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب کہف کا جب ہم واقعہ کر چکے تھے تو وہاں پر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ انسان کے اندر ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے، استقلال کے قانون کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سمجھایا تھا۔ ایک کنفرم رہنا چاہیے، انسان اپنے نیچر میں ڈاواں ڈول نہیں ہونا، کیونکہ وہ جو اصحاب کہف کا جو واقعہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے جتنے اصحاب کہف تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور نہایت وہ بے سر و سامانی کی حالت میں جا کر کہاں چھپ گئے تھے؟ ایک غار میں پناہ لے لیے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اصحاب کہف کے واقعے سے کیا ہم نے سیکھا کہ استقلال کی تعلیم ہم نے حاصل کی، کہ جب انسان کو ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ انسان کو مستقل مزاج رہنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح وہ ہر استقلال اختیار کرنے والے شخص کی مدد فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور بہت سارے ہم نے قوانین اور بہت سارے وہاں پر ہم نے نصائح سیکھے تھے کہ جو میعاد کا انکار کرنے والے تھے ان کے لیے بھی جواب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے قائم رکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے اٹھانا ہو تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مر کے اٹھایا جانا تو بہت آسان ہے، کسی چیز کو اپنے اصل حیت پہ برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ تو اصحاب کہف کا ایک بہت ہی پر اسراری واقعہ ہم نے کیا تھا، اس میں بہت سارے عجائبات ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ظاہر کیے گئے تھے، لیکن جو اس کا مرکزی جو ہم نے اس کے سبق لیا تھا وہ استقلال تھا۔ جو دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بیان ہوا تھا، اس میں کیا تھا؟ ہمارے لیے صبر کی تلقین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت جتنے بھی واقع پیش آتے ہیں، امور پیش آتے ہیں، اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جتنا وہ جو ذکر کیا وہ واقعہ ہم نے جو کیا تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑی۔ کیوں پریشانی اٹھانی پڑی؟ کیونکہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں علم شریعت تھا اور خضر علیہ السلام کے پاس میں علم تکوینی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ جب انسان کو بظاہر کوئی چیز پیش آ رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ صبر تو ہر وقت انسان کرتا ہے، لیکن جو چیز ہمیں وقتیہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ تو کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں؟ جتنے بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے کوشش تو کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، مگر وہ خضر علیہ السلام کی جو رفاقت تھی اس کو وہ قائم نہ رکھ سکے۔ خضر علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ میں عجیب و غریب واقعات دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے،
تو ان 3 واقعات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام مزید معاملات جو تھے جتنے ان کے ساتھ میں گزر رہے تھے یا ان کے ذریعے سے کوئی معلومات حاصل نہ کر سکے، اور دونوں حضرات میں جدائی واقع ہو گئی۔ گویا کہ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اسی طرح اب یہاں پر آئے گا ذوالقرنین کا واقعہ۔ اس میں بھی ہمیں کیا تلقین کی جائے؟ پہلے ہمیں استقلال کی تلقین کی گئی تھی، دوسرے جو واقعہ باغ والوں کا تھا اس کے اندر کیا بتایا گیا تھا کہ انسان متکبر نہ ہو جائے، تکبر کو نہ اختیار کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا جو بالکل مین کنٹینٹ جو تھا وہ کس محو کے گرد گھوم رہا تھا کہ صبر کا، کہ جب انسان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس وقت انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ چیز ہم پر واضح اور ظاہر نہ کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور کھول دیتے ہیں زندگی کے حالات میں بھی، جب کوئی چیز پیش آتی ہے وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن ہم خود کہتے ہیں، ہمارا خود کا اپنا تجربہ نہیں ہوتا ہے ہر روز کہ ہم کہتے اوہو اس وقت تو سمجھ نہیں، دیکھو اچھا ہوا اس وقت ایسے ہو گیا ہمارے ساتھ میں، تو یہ آج ہمیں جب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اوہو اس وقت ہونے والا واقعہ تو بہتر تھا ہمارے لیے۔ لیکن جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ہر روز ہمارے ساتھ میں زندگی میں جیسا ہوتا ہے، جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں اسی نقطے پہ ہم دوبارہ سے آتے ہیں، پھر دوبارہ سے آتے ہیں، دوبارہ سے آتے ہیں، یہی ہماری زندگی ایک محور کے طرف میں ہم گھوم رہے ہیں۔ تو ایک بار، 2 بار، 3 بار، 100 بار، بہت بار سبق سیکھتے ہیں، لیکن پھر ہم سے وہی غلطی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب حالات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، حالات اچھے یا برے نہیں ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، ہماری چھوٹی سی عقل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو عدل اور انصاف کرنے والی ذات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل اور انصاف ہوتا ہے وقتی ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو وہ پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان فطری طور پہ جلد باز ہے، اور فطری طور پہ جھگڑا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام میں جلد بازی نہیں تھی، جھگڑالو وہ والے ان کے اوصاف ظاہر نہیں کیے گئے، بلکہ وہ علم شریعت رکھتے ہیں، اور نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ان کو حکم ہوتا ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو بظاہر جو ہو رہا تھا وہ ان کو ایسے لگا کہ غلط ہو رہا ہے، تو فطری طور پہ وہ اس چیز کی طرف آمادہ ہو گئے روکنے کے لیے۔ تو وہاں پر بھی ایسے حالات میں بھی، کیونکہ اچھا یہ چیز ہمارے اوپر نہیں اپلیکیبل ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی، کوئی قتل کر رہا ہو تو وہاں پر خاموشی سے دیکھتے رہیں، نہیں، روکنا چاہیے، لیکن چند چیزیں، کیونکہ وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ میں تھے اور علم تکوینی تھا اور شرائط طے کی گئی تھی کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، وعدہ ہوا تھا دونوں کے درمیان میں، تو گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بھی تو انسان نے وعدہ کیا ہے نا، عہد الست جو تھا، تو وہ وعدے کو بھی ہم نے نبھانا ہے۔ جب وعدہ طے ہو جاتا ہے دو کے درمیان میں تو پھر اس وعدے کو ہمیشہ انسان کو اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر بہت سارے سبق ملتے ہیں، جتنی گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے اتنی گہرے سبق، کیونکہ سورہ کہف جو ہے بہت ہی پر اسراری سورہ ہے، آپ 100 بار پڑھیں گے۔ میں اب تو سرسری طور پہ تفسیر کو لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ سورہ کہف کے اندر میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہی ہوں، اگر گہرائی میں جاؤں گی تو پھر ہمارا 3 مہینے ایک ہی سورہ چلے گا۔ تو جتنے بار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروائیں گے سورہ کہف، آپ یقیناً اتنے بار آپ کے اوپر نئے نئے مضامین کھلتے چلے جائیں گے۔ ہر آیت میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے، اور ہر قصے میں ہمیشہ ہمارے اوپر ایک نئے اس کی پراسراری احکامات جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں اور تلقینیں ہوتی ہیں، تو ساری چیزیں ہمارے اوپر کھلتی چلی جائیں گی۔ تو اس طرح سے انسان ہر جمعے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ فتنوں سے بچنے کا سورہ ہے، اور حقیقت میں انسان کو اس کے ذریعے سے اس کا دل اتنا منور ہو جاتا ہے کہ بہت سارے جو فتنے ہیں وہ آج کل کے بھی، اور ظاہری فتنے، باطنی فتنے، تمام چیزوں سے انسان محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اطراف میں ایک حافظت کا قلعہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ قلعہ ہوتا ہے ایمانی قلعہ۔ اور ایمان کے جیسے ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی ضروریات ہوتے ہیں، اس کے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ استقلال ہے، صبر ہے، اور تکبر سے دور رہنا ہے، اور پھر شکر ہے، جو ہم یہاں پر ذو القرنین کے واقعے میں جو ہم سیکھیں گے، وہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات پا کر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ذو القرنین اتنی سارے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے تھے ان کو، اتنے انعامات عطا کیے تھے، اتنے اسباب عطا فرمائے تھے کہ انہوں نے مطلب ایک کارنر آف دا ارتھ سے دوسرے کارنر آف دا ارتھ تک انہوں نے ٹریول کیا تھا،
اور بہت اس میں ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے میں تھے، ان کو کیا کیا عطا کیا گیا تھا، ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا تھا، اس میں اتنے اختلافات ہیں، اتنے تفاسیر ہیں۔ میں نے وہ ساری چیزیں کور نہیں کی، ہم جب سورہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس وقت میں آپ کو بتا لوں گی، یا پھر یہ واقعہ مکمل ہو جائے تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو لے لیتی ہوں آج، اور بہت ساری چیزوں کو تو میں خود بھی نہیں لے پا رہی ہوں۔ تو اس میں ایک وہ تھا کہ بہت ہی پر اسراری شخصیت تھے، جیسے کہ اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف پر اسراری نیک بندے تھے بے شک، لیکن ان کے ساتھ وہ بڑے خاص بندے تھے، ایسے ہی ذوالقرنین بھی بڑے خاص تھے۔ ان کی خصوصیات کیا ہے وہ بھی ہم آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، یہ جو یہ جتنے واقعات سورہ کہف میں بیان کیے جا رہے ہیں نا، یہ ہم جو ایک عام زندگی، ہم ایک محدود زندگی ہم جو جی رہے ہیں نا، اس سے باہر لے جاتے ہیں، اور کیا بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عالم، یہ جتنا بھی عالم ہمارے اطراف ہے نا، اور اس کے حقائق بس یہی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو ہم نے جو خضر علیہ السلام کا واقعہ، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے پڑھا سنا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایسے ایسے چیزیں کی ہیں جو ہم عام طور پہ دیکھتے سنتے نہیں ہیں۔ تو ہم جس عالم میں رہتے ہیں، ہماری ایک محدود زندگی، ہم اس کو دیکھ دیکھ کر ہم عادی ہو چکے ہیں۔ تو اب کیا مطلب ہو رہا ہے یہاں پر، اس کے حقائق یہ نہیں ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، وہی ساری کائنات نہیں ہے۔ اس کے پردے میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف میں ہم نے سنا تھا، ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو رکھا تھا جیسے کہ ہلکی نیند ہے لیکن وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ ہلکی نیند کس اعتبار سے تھی اور وہ گہری نیند کس اعتبار سے، ہم نے پڑھا ہے وہاں پر۔ اور ان کے آنکھ کھلے ہوئے تھے اور وہ جھپکتے بھی تھے، کروٹیں بھی دے رہے تھے، اور وہ گہری نیند میں بھی سو رہے تھے، گویا کہ ہلکی بھی تھی گہری بھی تھی۔ ان کا کتا بھی وہاں وسیط پر بیٹھا ہوا تھا دہلیز کے اوپر۔ یہ ساری چیزوں میں کیا تھا، جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ایک محدود زندگی ہے جس میں کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ انسان رہے تو پھر کپڑا ختم ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، گل پھٹ جاتا ہے، جانور کھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک انکشاف ہوتا ہے، ہمارا ذہن کام کرتا ہے، لاجیکلی ہم سوچتے ہیں ہاں دس از پاسبل، 300 سال تک سوتے رہے کیسے ممکن ہے، اور وہ کوئی ان کے اعضاء بھی خراب نہیں ہوئے، غذا بھی نہیں جا رہی ہیں لیکن اندر اعضاء بھی سارے کام کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے اس چیز کے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، جو ہماری باڈی سے ہم فیل کرتے ہیں، وہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے پرے بھی کچھ اور کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام کائنات چلانے کا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا یقین ہمیں کرنا ہے۔ وہی ہمارا اصل علم، جو ایمان بالغیب ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو ہم نے اس سورے میں انشاءاللہ اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی بھی ہم نے کی ہے، کہ اپنے ارادوں کو، اپنے ساری چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ میں ہم اس کو جوڑ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے یہ جو واقعات ہیں اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کھول دی ہمارے اوپر۔ تو اس کے بعد میں کیا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے تمام منصوبوں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ میں جوڑ دیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس کے ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ذوالقرنین کے جو واقعہ ہے، اس کے اندر 16 آیتیں ہیں، کیونکہ تاریخی جو تحقیق ہے، تاریخی تحقیق سے بالکل قطع نظر، ذوالقرنین کی ذات خود سے ایک بہت تربیتی درس اصل میں اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بہت سے قابل غور پہلو ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ تمام احکامات کو کھولے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان واقعات کے ذریعے سے ہم ان کو سیکھ لیں۔ پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ کون سوال کر رہے ہیں یہاں پر؟ آپ کو یاد ہوگا سوال کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہودی آ کے سوال کرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شروع میں 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد میں اکٹھا سب ہو رہے۔ تو یہاں پر وہی بات واپس سے آ گئی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ذی القرنین کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس میں سے، ذکر کچھ ذکر یا کچھ حال۔ اب یہاں پر سأتلو کہا گیا ہے، یہ جو سین آتا ہے نا تو ان قریب کے معنی میں آتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اب یہ عنقریب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً ہی فرما رہے ہیں. تو اس کے کچھ نکات ہیں، ممکن ہے کہ بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے سأتلو لوگوں کو، لیکن اب یہاں پر فوراً اس کے آیت کے بعد میں ہی وہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. باب محاورہ دیکھ لیجئے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. اب یہاں پر ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے اختلافی مضامین ہیں کہ وہ اچھا. اور اس نے کیا کیا یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کون تھے اور اس نے کیا کارگزاری انجام دی ہے. تو ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق لوگوں کے نظریات مختلف ہیں. بعض نے کہا کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی ہے، جس نے یہاں پر کچھ بہت سارے سالوں کے بارے میں آیا ہے. ان کی اتنی لمبی عمر تھی، ٹھیک ہے، اس کی عمر میں اب وہ اپنی جتنی عمر تھی اس کے اندر آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا تھا. یہ آیا ہے تاریخ میں، اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے. اور اس کا وزیر جو ہے ایک ارسطاطلس، جو ارسطو ہوتا ہے، ایرسٹوٹل جو ہوتا ہے، اس کو اردو میں ارسطو بولتے ہیں، وہ تھا. اچھا، اس کے بارے میں جو ہے سکندر یونانی جو ہے، سکندر یونانی بھی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. سکندر یونانی، اور یہ سائرس بھی ہے. سائرس بہت بڑا بادشاہ تھا. ایک تھا سکندر یونانی، اور ایک ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سائرس تھے. سائرس کے بارے میں آیا ہے، لیکن دونوں بھی مختلف تفاسیر میں یہ کہا جا رہا ہے. ان کا جو وزیر تھے وہ ارسطو تھے. یہ بہت بڑا حاکم تھا، اور حکیم بھی تھا، حاکم تھا. منطق کا وہ بڑا زبردست وہ تھا، جاننے والا تھا. اخلاق اور سیاست میں بھی اس کی جو تصنیفات بڑی مشہور ہے. کس کی؟ سکندر یونانی کی. یہ سائرس، اور دیکھیں مجھے تو امیجز ملے، ضروری نہیں ہے کہ یہی لوگ ہوں گے، لیکن میں صرف آپ لوگ کے ایک ریفرنس کے لیے دے رہی ہوں کہ ایک سکندر یونانی تھا، ایک سائرس تھا. سائرس بھی بہت بڑا بادشاہ تھا. اس کے بارے میں اب میں جو آپ کو بتا رہی ہوں سکندر یونانی کے بارے میں، کہ بہت بڑی تصنیفات بھی اس کی مشہور ہے. آپ نے سب نے سنا ہوگا ایرسٹوٹل کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا. یہ اردو میں اور فلاسفرز ہیں یہ سارے، ارسطو، افلاطون، آپ لوگوں نے نام بھی سنے ہوں گے. تو یہ سکندر ابن فیلقوس مسیح علیہ السلام سے تقریباً 350 سال پہلے گزرا ہے. ٹھیک ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ ایک جگہ ہے ٹکیلا، مجھے اس کا وہ لوکیشن نہیں ملا، ٹھیک ہے. اور پھر جہلم تک بھی آیا تھا. اور اس شخص پر ذوالقرنین کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ آدمی مشرک تھا. جو سکندر یونانی تھا یہ مشرک تھا. اس وجہ سے ہم اس کو، لیکن اس نے بہت بڑی، اس نے سلطنتوں کی بہت بڑی زمین کے خطے زمین کے اوپر بہت جگہوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں کہیں گے سکندر جو یہاں پر سکندر ذوالقرنین الگ ہے، سکندر یونانی الگ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جبکہ جس سکندر ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے وہ تو مومن ہے اور نیک آدمی تھا. تو اللہ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اس نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا. یہ سب تفسیری روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک بہت ہی کہتے ہیں اختلافی مدعا ہے، کون تھے ذوالقرنین، ٹھیک ہے. جتنے بھی روایتیں ملتی ہیں میں آپ لوگوں کو اس کی شارٹ دے رہی ہوں، بلکہ اس میں بہت ساری روایتیں، قرآن اور حدیث سے یہ تفصیلات نہیں ملتی کچھ بھی. اس قیاس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی تو نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے زمانے کے قریب پیدا ہونے والا سکندر اول ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم کہیں گے کہ سکندر اول، جو کہ جسے سکندر ذوالقرنین بھی کہتے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد ایرانی سلطنت کا بانی کیخرو ہیں، جو سائرس بھی کہا جاتا ہے. یہ والا جو سائرس ہے، جو امیج مجھے مل گیا میں نے آپ کو شیئر کر لیا کہ سائرس کا کوئی سا امیج انہوں نے بنا لیا ہوگا. تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب گزرا ہے. اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے فارس اور میڈیا
کی 2 سلطنتوں کو یکجا کر دیا تھا۔ اب فارس اور میڈیا بہت، فارس آپ کو پتہ ہے گھوڑے والوں کو کہتے ہیں، تو پیپل آف نائٹس، جو گھوڑے کو کہتے ہیں نا پیپل آف نائٹ، اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ جنگجو ہوتے تھے، اور فارس کوئی ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بہت بڑا، روس تک، رشیا تک چلا جاتا ہے یہ پورے کا پورا ایریا، منی ڈیپ انسائڈ رشیا جو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی، وہ بھی ایریا پہلے فارس میں آ جاتا تھا۔ اہل فارس جو کہتے تھے کہ اتنا زیادہ وہ اس جگہوں کو پورا، تو فارس اور میڈیا یہ 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھے، ان دونوں کو سائرس نے ایک جگہ، اسی لیے اس کو کنگ آف کنگز کہا جاتا تھا ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں گے تو مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کہ ایک، کہ اس شخص کی پیشن گوئی پہلے انبیاء کی کتابوں میں بھی موجود تھی، وہاں بھی اسے 2 سینگوں والا ہی کہا جاتا تھا۔ تو گویا یہ ایسا بادشاہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بعض مفسرین، اب یہ تو سائرس تو نہیں ہو سکتے، بعض مفسرین نے کہا کہ سائرس نہیں ہے کیونکہ پھر وہ مومن ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ فیدون بادشاہ کا نام بھی لیتے ہیں کہ جس کا ذکر فارسی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ذو کا لقب عام طور پر یمن کے قوم تبا کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے، یمن میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہاں پر ان کی قوم تھا، اس کو تبا کہتے تھے، تو اب لہٰذا کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اسی قوم کا کوئی بادشاہ ہو، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، مصر کا جو وہ بادشاہ جس کا تبا لگتا ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام جو جتنے کچھ بھی ہم ملتے ہیں نا شواہد، جو جتنے ہم شواہد یعنی جو اوتھینٹسٹی جو ہمیں ملتی ہے، اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا سکندر اول ہے۔ بعض نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید یہ نبی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سکندر ذوالقرنین جو تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے کیونکہ ان کو اتنا پاور دیا گیا تھا، اور ان کے پاس ایک، مفسرین کے اقوال کے مطابق ان کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا جو کہ زمین کو طے کرنے والا فرشتہ ہوتا تھا، جیسے کہ فار ایگزامپل قیامت آئے گی نا، اس وقت میں جب سور پھونکا جائے گا تو یہ فرشتے کا کام ہے کہ زمین کو لپیٹنا، تو زمین کے اوپر جو لمبا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، تو پھر جسے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت میں سفر جب کرتے ہیں تو زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تو سفر جلدی ہو جاتا ہے رات کے وقت میں، تو اسی لیے رات کے وقت کا سفر کو ترجیح دی گئی تھی۔ تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے زمین کو قریب کر دیتے ہیں، لپیٹی جاتی ہے، اور بارہا یہ چیزیں آپ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے کہ یہاں سے شروع ہوئے تھے، اتنے دن میں اتنے سفر کر کے چلے گئے، بزرگان دین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، انبیاؤں کے بارے میں جو لمبے لمبے سفر کرتے تھے وہ لوگ، تو کیا ہوتا تھا کہ زمین ان کے پیروں کے نیچے سے لپیٹ دی جاتی تھی، مطلب فولڈ کر دی جاتی تھی، تو وہ زمین فوراً سے وہ سفر ان کا لمبا طے ہو جاتا تھا۔ تو یہ مفسرین کے اقوال ہے، تو یہ ممکن ہے کہ یہ نبی ہے۔ میں نے یہاں تو اس کی ساری ڈیٹیلز نہیں لی ہے، آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس کو کلاس کے اینڈ میں یا پھر اس کے واقعے کے اینڈ میں آپ کو لے لوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ کب کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا سکندر اول ہے، بعض ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، مگر اکثر مفسرین نے ان کو نبی کے بجائے ایک نیک اور صالح انسان کہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں مجموعی طور پر ساری دنیا پر تسلط حاصل رہا ہے، بادشاہ 4 جو کہ ساری دنیا کے اوپر ان کا پاور تھا، تو ان میں 2 بادشاہ جو تھے وہ کافر اور ایمان نہیں لانے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا بادشاہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود تھا، آپ سب جانتے ہیں، اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اس کا میں آپ کو واقعہ بعد میں سناؤں گی کبھی انشاءاللہ۔ بخت نصر کون تھا؟ جس نے یہودیوں پر غلبہ حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کافر تھے، نمرود اور بخت نصر، 4 بادشاہ۔ آپ ویسے بھی جنرل نالج کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 بادشاہ تھے جو کہ انہوں نے ساری جو ان کو نا مجموعی طور پر ساری دنیا پر ان کو تسلط حاصل رہا ہے۔ بہت نمرود بڑا وہ تھا نا، اسی لیے تو اس نے اپنی جنت بنائی تھی، وہ سوری شداد نے بنائی تھی۔ نمرود نے بھی بہت دعوے کیے تھے خدائی کے، اور بخت نصر بھی بہت گنہگار کافر لوگ تھے یہ لوگ۔ اچھا، یہ دونوں کافر تھے، البتہ ایماندار بادشاہوں میں ایک سکندر ذوالقرنین ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مثالی حکومت کے لیے اس طرح دعا کی تھی کہ ربی حبلی
ملک لا ينبغی لأحد من بعدی۔ سورہ صاد کی آیت ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ہی سلطنت عطا فرمائی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سرکش جن کو باندھ دیا تھا ایک پلر کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، پھر ان کو بعد میں صبح کے وقت میں وہ کھول دیے، ان کو آزاد کر دیے تھے۔ تو جب پوچھا گیا تو آپ سے اس نے فرمایا، کم و پیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ آپ سے اس نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میں یہ صبح تک باندھا رہتا حتیٰ کہ مدینے کے بچہ بچہ اس کے ساتھ کھیلتا، مگر مجھے اپنے بھائی کی اس دعا کا یاد آ گیا جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کہ میرے بعد میں مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے جس کو میرے بعد میں کسی کو بھی عطا نہ ہو۔ تو ان کو ہر چیز کے اوپر، جنات کے اوپر ان کو قبضہ دیا گیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ تو پھر اگر وہ قبضہ جو ان کا پاور تھا میرے بعد میں کسی کو نہ آتا ہو، تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو انہوں نے آزاد فرما دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال قرنین جو ہے یہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ ایک تو بادشاہت کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کون کون ہو سکتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور جو اکثر مفسرین جو اس بات پر متحد ہے کہ ہاں یہ کون تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، جو نبی نہیں تھے، ایک نیک اور صالح بندے تھے، اور ان کو قرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، قرنین کا لغوی معنی دو سینگ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اس شخص نے فارس اور میڈیا کی دو سلطنتوں کو جوڑ کر ایک کر دیا تھا۔ اچھا، بعض فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شخص دنیا کے دونوں مشرقی اور مغربی کناروں تک پہنچے تھے۔ دنیا یعنی جو کرۂ ارض ہے، زمین ہے، ارتھ ہے، اس کارنر آف ایسٹ اینڈ کارنر آف ویسٹ، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کے انہوں نے پھر سفر کیا مغرب تک جہاں سورج غروب ہوتا ہے، پوری دنیا جو ارتھ ہے اس کا اس کارنر سے لے کے اس کارنر تک انہوں نے سفر کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے مشرقی اور مغربی کناروں تک پہنچے، اسی لیے قرنین کہا جاتا ہے، سینگوں والے، دو سینگ۔ اب اس کی بہت ساری ہے چیزیں، میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھی بتاؤں گی اس کو اور کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے میدیا اور فارس جو بہت بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، دو سلطنتوں کو جوڑ دیا تھا، اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مغربی اور مشرق اور مغرب تک سفر کیا تھا، اسی وجہ سے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ قرن ایک صدی یا پھر ایک سنگت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی قوم کی مجموعی عمر کو بھی قرن کہتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے لمبی عمر پائی جس کے دوران میں 2 صدیاں یا 2 نسلیں گزر گئیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی میں اتنی لمبی زندگی پائی کہ 2 صدیاں گزر گئی یا پھر 2 نسلیں گزر گئی ان کے سامنے سے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، میں بتاؤں گی۔ اچھا، ذوالقرنین پر انعامات کیا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آگے جو آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اب یہ جو آپ صلی اللہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھے تو قل، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکر، تو میں تم کو اس کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت آگے والی آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے انا، بے شک ہم نے مکننا، اقتدار دیا تھا، لہو ان کو یعنی ذوالقرنین کو، فی الارض زمین میں، اقتدار یعنی ایک قسم کا ایک پاور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وآتیناہ اور دیے تھے ہم نے ان کو، من کل شیء ہر چیز میں سے، سببا اسباب، ہم نے ان کو زمین میں، با محاورہ دیکھ لیجئے، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور انہیں ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اب یہ اسباب اور وسائل کی کب ضرورت پڑتی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، یہاں یعنی کہ ان کو خوب اقتدار عطا کیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ان کو ہم نے ہر قسم کے ساز و سامان بھی وافر فرمائے تھے۔ اچھا، وافر یعنی بہت زیادہ۔ سبب اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ سبب
ہم کیونکہ سبب وسیلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کھجور کے درختوں پر چڑھتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے سندولے، اب انڈیا میں تو کھجور کے درخت نہیں، سندولوں کے درخت ہوتے ہیں، یہ جس میں سے سیندی نکالتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں لوگ، ایسے لگا کے رسی پھینک پھینک کے اس کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں نا، وہ اس کو سبب کہتے تھے پہلے، اس رسی کو۔ بعد میں یہ لفظ ہر قسم کے وسیلے اور ذریعے کے معنی میں بولا جانے لگا۔ اب تو ہم سبب کہتے ہیں ہر قسم کے ذریعے کو اور وسیلے کو، پہلے اصل اس کا روٹ میننگ یہ ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس لفظ کو کسی خاص مفہوم میں محدود کرنا چاہا۔ ظاہر ہے کہ اب یہاں پر یہ آیت میں پوری طرح پر اب یہاں پر کوئی خاص معنی نہیں لیں گے، اب یہ آیت بالکل پوری طرح پر مطلق ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہاں پر، اور اس کا بہت وسیع مفہوم ہے، اور نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ہر چیز تک پہنچنے کے اسباب عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہر قسم کا سبب دے دیا، وہ ہر چیز تک پہنچنے کے ان کو اسباب ہم نے دے دیے، جو وہ چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے، اتنے ان کو پاورز دیے گئے تھے۔ یعنی وہ ان کو ایک انداز میں، جسے آپ کہہ لیں کہ ہی واز اے ویری پاورفل پرسن، اب کچھ بھی کرنا ہو، جیسے ایک زمین کے ایک کرۂ زمین کہہ رہی ہوں میں، ارتھ کا نہیں کہہ، مطلب ایک کوئی جگہ کے بارے میں نہیں، بالکل کرۂ زمین جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں سے لے کے سورج غروب ہونے تک، سورج نکلتا اور غروب ہوتا نہیں ہے بے شک، لیکن اس کارنر آف دا ارتھ تک پہنچ گئے وہ جہاں پر اب ختم ہو جاتی ہے زمین۔ تو وہ جو جگہ ہے، اب میں آپ کو دونوں چیزیں سمجھاتی ہوں کہ زمین ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ارتھ از اے گلوب۔ اب ارتھ گول بھی ہے اور فلیٹ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آئیں تو گر جائیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ زمین کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ سورج نکلنا اور ڈوبنا ایک حصہ، بالکل ارتھ کا ایک جو حصہ، گلوب کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ بالکل دن لگتا ہے، دوسرے حصے پہ رات لگتی ہے، تو وہ جو حصہ جہاں دن جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جہاں ختم ہو رہا ہے، یہ کارنرز ہے پورے، تو یہ اس کے تک پہنچنے کے لیے انسان، مطلب اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کوئی وسائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے سفر کر رہے ہیں، تو کیا ان کو ضرورت ہوتی تھی؟ تو سبب کے اس مفہوم میں عقل بھی شمار ہو جاتی ہے، اور سب چیزوں کے لیے آپ کو اسباب چاہیے ہوتے، تو عقل، انتظامی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، روپیہ، پیسہ، جو کوئی انسٹرومنٹس چاہیے، مشنریز چاہیے، آلات چاہیے، طاقت اور قوت، ٹھیک ہے، لشکر ہے، اور افرادی قوت، انسان کو اتنے زیادہ افراد دیے گئے، ان کی خود کی اپنی ذاتی قوت بھی ہے، اور اتنی زیادہ ان کو آرمیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئے، تو افرادی قوت بھی ہے، مادی وسائل بھی ہے، جتنی چیزیں کھانا پانی جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو ہر قسم کے ایسے مادی وسائل شامل ہیں جو آپ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جن کے ذریعے اتنی وسیع سلطنت کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی جگہ پر ایک بادشاہ کو جنگ لڑنی ہو تو آپ کے پاس وہاں پر کبک بھی چاہیے، آپ کے پاس کھانے پینے کے سارے سامان بھی چاہیے، اور گھوڑے، ہاتھی، آدمی اور تلواریں، سوچے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تئیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کل شیء، جو اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو یہ جو کل شیء ہے سے مراد کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چیز مراد نہیں، بلکہ تمام اشیاء مراد ہے جو اس زمانے کی ضرورت مملکت کے لیے مطلوب تھی۔ بادشاہ ہونے کے لیے، مملکت کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سب ان کو عطا کر دی، یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہر چھوٹی بڑی چیز کائنات کی نہیں، بلکہ اس زمانے میں ان کو ایک بادشاہت قائم کرنے کے لیے جو چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ عقل تو بہت ضروری ہوتی ہے، انصاف کرنا ہے۔ آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے انصاف کے، جب ان سے کہا جا رہا ہے چاہے تو آپ سزا دے دیں، چاہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، تو وہ کس طرح سے اقتدار ملنے کے بعد میں اس کو مینٹین بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ بادشاہ یہ نہیں کہ وار کر کے کوئی جگہ کو کانکر کر لیا، اس کے بعد میں پھر آپ مینٹین کیسے کریں گے؟ مینٹین نہیں کریں گے، غفلت کریں گے، تو پھر وہ اس کے اوپر دشمن خالص ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کو پاورز دیے گئے تھے، ڈیسیشن میکنگ کتنی بڑی اہم چیز ہوتی ہے نا، فیصلہ کرنے کے، بادشاہ بننے کے بعد میں فیصلہ بھی تو کرنا آنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل شیء سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہر قسم کے ان کو سبب دیے گئے جس سے کہ وہ اپنے اقتدار کو چلا سکے، اپنی بادشاہت کو، مملکت کو وہ قائم رکھ سکے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے، جیسے انہوں نے کیا کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے یعنی ذوالقرنین نے پیروی کی اسباب کی، یعنی کہ انہوں نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ اب جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے تھے، انہوں نے اس کو اختیار کر کے اب کیا کیا، سب سے پہلے وہ کس طرف گئے، مغرب کی طرف چلے گئے، مغرب یعنی ویسٹ، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے،
उस तरफ उन्होंने पहले अपने सफर का सामान किया। फिर यहाँ पर आगे फरमा रहे हैं कि हत्ता, यहाँ तक के इदा बलग मगरिब शम्सी, यहाँ तक के जब वो पहुंच गए कहाँ पर, मगरिब शम्सी, गुरूब होने की जगह, यानी शम्स सूरज, सूरज के गुरूब होने। आप सोचिए एंड ऑफ अर्थ कौन जा सकता है, पता नहीं कोई गया होगा भी या नहीं गया होगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतना उनको पावर दिया था कि वो मगरिब के बिल्कुल वहां पहुंच गए जहां से सूरज गुरूब हो रहा है। वहां जाके उन्होंने क्या किया, वहां क्या पाया उन्होंने, वजदाहा, पाया उस जगह को, वजदाहा तग़रुबु फी आइनी हमिअतिन। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो पाया उसको गुरूब हो रहा है फी में, एक चश्मे में। तो जमीन जहां पर एंड होती है, खुराए जमीन जहां एंड होती है उसके आगे पानी है। तो उन्होंने क्या देखा, कि उन्होंने देखा है कि वो गुरूब हो रहा है। मैं आपको इसको तफसीर में बताऊंगी कि एक चश्मे में हमिअतिन, हमियतीन किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगी, गदला कीचड़ वाले, यहाँ पर तो तर्जुमे में है वजद इंदहा कौमन, और पाया उसके पास में एक कौम को। कुलना, हमने कहा, या दल करनैनी, ए दुल करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, तो ख्वा ये, तो ख्वा अन ये, तो तू अजाब दे, सजा दे, व इम्मा, और ख्वा ये के अन तत्तखिज़ा, कि तू इख्तियार करे या आप इख्तियार करें, फीहिम, उनके मामले में, हुस्ना, भलाई। अब ये क्या हो रहा है आयत में, मैं आपको इसकी तफसीर में समझाऊंगी कि अब इसका तर्जुमा देख लीजिए। हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की हद तक पहुंच गए तो उन्होंने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा, और वहां उनको एक कौम मिली। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने कहा ए ज़ुल्क़रनैन, आप ये मुक़द्दरत भी, आपको ये मुक़द्दरत भी हासिल है, आपको इतनी कुदरत हमने दे दी है, ठीक है, क्योंकि वो बादशाह थे। तो उनको इतनी कुदरत दे दी अल्लाह ताला ने कि उनको तकलीफ पहुंचाएं, और ये भी कि उनके साथ नेक रवैया इख्तियार करें। ठीक है, अब हम इसकी तशरीह देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है असल में वहां पर। ये पहले, सबसे पहले क्या हुआ, वो मगरिबी सफर के लिए रवाना हुए। जैसे कि पहले अर्ज किया कि जुल्करनैन ने अपनी जिंदगी में 3 तवील सफर किए हैं। ठीक है, जुल्करनैन का जो वाकया है, उन्होंने क्या किया था, 3 सफर किए हैं। अब ये जो हम जो कुरान पाक के वाक़े, जो आयत, जो वाक़या पढ़े उसके अंदर, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पर पहले मगरिबी सफर किया, यानी वेस्ट की तरफ वो पहले गए। फातवा सबबा, तो सबबन, तो वो एक रास्ते पर चले। अच्छा, सबब के हमने इतने सारे मफहूम पढ़ लिए, उसके अंदर वो रास्ता भी है, अकल भी है, इंतजामात भी है, इनफरादी कुव्वत भी है, ताकत भी है, सल्तनत को कायम रखने के लिए सारे इख्तियारात है, सब कुछ है। तो उन्होंने सब कुछ इख्तियार करके एक रूट लिया अपना ट्रैवलिंग के लिए। तो फिर क्या हुआ, हत्ता इदा बलगा मगरिब शम्सी, यहाँ तक कि जब वो सूरज गुरूब होने की जगह पर पहुंचे, ववजदहा तगरुबु फी आइनिन हमिअतिन, तो उसे क्या हुआ, एक सियाह नदी में गुरूब होते हुए पाया। वहां का पानी और मिट्टी काली थी, काली रंग की थी। ठीक है, बाज ने इसे ब्लैक सी मुराद लिया है, बहर असवद मुराद लिया है, जिसकी सरहद रूस और तुर्की के साथ मिलती है। और इस तरह मालूम होता था कि सूरज सियाह दलदल में डूब रहा है। मैं इसका इमेज आप लोगों को कल इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि ब्लैक सी कहाँ पर जाके मिलती है। ये देखें, ये मुफस्सिरीन के अक़वाल है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर थे। वो कीचड़ की जगह जो थी, असल में क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि वो कीचड़ की जगह, या फिर क्या हकीकत में ऐसे कीचड़ में डूबा कि सूरज नहीं डूबता, लेकिन नजर इस तरह आता था। ये हमीअतन से क्या मुराद है, ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि वो एक दलदल में डूब रहा है। उन्होंने ये देखा कि वो एक काले कीचड़ के दलदल में डूब रहा है। तो एक क़िराअत में आइन जो है यहाँ पर हमीअतिन, जो में एक क्या कहते हैं कि एक गर्म चश्मा, हमिया हमने कर लिया ऑलरेडी पीछे की, हमिया कहते हैं कि गर्म चश्मे को। हमने सूरह वाक़या में भी किया था कि उनको गर्म पानी पिलाया जाएगा। तो अब एक और जो तफसीर है, हमी अतन, हमजा के ऊपर जबर है, हमजा के ऊपर जेर, हमी इतिन कहेंगे या फिर हमी अतिन कहेंगे, दोनों तफासिर आते हैं। तो हमी अतन जब हम कहेंगे तो दरअसल क्या है, ये एक सियाह बदबूदार कीचड़ के माने में आता है। दूसरे माने में ये है कि लजन के माने में आता है कि जिसका जो, इसका माने है
کالی مٹی جو کسی حوض یا نالے کی تہ میں ہوتی ہے. آپ سوچیں نالے کے تہ میں کتنی گندی کیچڑ بدبودار مٹی ہوتی ہے نا. تو یہ لفظ اصل میں اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو وہاں ذوالقرنین جس علاقے میں پہنچے تو وہاں بدبو اور کیچڑ بہت تھی، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے وقت ان کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا ہے. اب دیکھیں سورج تو کہیں غروب نہیں ہوتا بلکہ اپنی منزل کے اوپر 24 گھنٹے وہ 12 مہینے رواں دواں پھر رہا ہے. تو جیسے ہم نے پڑھ لیا آلریڈی، اور آگے سورہ یونس میں بھی ہم دیکھیں گے، کل فی فلکی یسبحون میں بھی سورہ یاسین میں بھی ہم نے کیا ہے، اور باقی صورتوں میں بھی آئے گا آپ کو انشاءاللہ کہ سورج جو ہے تیر رہا ہے، سب اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں پر سورج طلوع ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. سورج کا طلوع اور غروب ہم نے سورہ یاسین میں دیکھا ہے کہ سورج طلوع اور غروب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ارتھ گھوم رہی ہے اور سورج کے اطراف گھوم رہی ہے. تو یہ روٹیشن اور ریولیوشن میں ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے لگے گا کہ اس حصے میں دن ہے اور اس حصے میں رات ہے. جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ رات کو ایسا لگتا ہے کہ دن کو رات کے اندھیرے پہ سے اتار دیا جاتا ہے تو پھر باقی اندھیرا رہ جاتا ہے. تو ایسے ہی ایک حصہ رات ہے، ایک حصہ گلوب جو ارتھ ہے اس کے اطراف میں اندھیرا ہے. تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسا کہ سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج نہیں ڈوب رہا ہے، آپ جتنا دیکھ سکتے ہو وہاں سے وہ لگتا ہے ڈوب رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے سورج جو ہے زمین جو حصہ سورج کراس کر کے جا رہے ہیں وہاں پر ایک لائن آف ڈیفرنس آپ کو لانیہ نظر آئے گی جو رات اور دن کا ایک دم فرق کر دیتے ہیں. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سورج وہاں پر ڈوب رہا ہے. تو انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو اسے وہیں سورج طلوع اور غروب ہوتا نظر آئے گا. اب صبح دیکھیں گے آپ کو لگے گا بلڈنگ سے سورج نکل رہا ہے، کیا وہاں سے نکل رہا ہے سورج؟ نہیں نکل رہا ہے، لیکن ہم کیونکہ یہاں پر ہیں اور ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہیں سے نکل رہا ہے. اگر کوئی بندہ کوئی صحرا میں ہوتا ہے جو جیسے آپ سمجھ لیں ڈیزرٹ میں ہے تو پھر وہ سورج کیسے لگے گا؟ وہ زمین میں سے غروب ہوتا ہوا یا پھر زمین کے اندر سے وہ طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی جب ذوالقرنین جس جگہ پر پہنچے تھے وہ اینڈ نظر آ رہا تھا، بس ختم، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو ان کو کیا لگا کہ اب کیچڑ ہے آگے، بالکل ندی سمندر کیچڑ ہے وہاں پر. تب کیچڑ کے پاس وہاں کھڑے تو وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے سورج. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان سمندر کا سفر کر رہا ہے تو جیسے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ روزانہ صبح پانی میں سے سورج نکل رہا ہے اور پانی میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ ان کا مہینوں کا 15 دن کا شاید 1.5 مہینے کا سفر ہوتا ہے. تو حاجی سمندر کا سفر کرتے ہیں تو پھر ہر روز سورج سمندر میں طلوع اور غروب ہوتے نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ہو نہیں رہا ہے. تو بہرحال ذوالقرنین جو ہے مغرب کی طرف چلتے چلتے ایسے مقام تک پہنچ گئے جہاں کوئی ندی تھی یا پھر بحر اسود جسے بلیک سی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے. ہمائن سے دلدل بھی مراد لی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی کالی رنگ کی دلدل تھی. تو مفسد قوم کے ساتھ میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو فساد کرنے والی یا جو ایمان نہیں لانی یا کوئی ایسی قوم ہو تو اس کے ساتھ میں کیسے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو. جب ذوالقرنین اس مقام پر پہنچے وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو پایا. یہ لوگ ایماندار نہیں تھے بلکہ سرکش تھے اور فسادی لوگ تھے. ان کی زبان اور معاشرت بھی ایک دم مختلف تھی. ممکن ہے کہ وہ کوئی جیسے ٹرائبل لوگ ہوتے ہیں نا، ٹرائبز میں جنگلوں میں رہنے والے ایسے لوگ تھے ہوں گے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وحشی قسم کے لوگ تھے جو چمڑے کا لباس پہنتے تھے اور عقیدے کی برائی میں مبتلا تھے. اب جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذا القرنین، اما ان تعذب، یا تو تم ان کو سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یا ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. اب جو مفسد لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی ان کا کوئی انسان کوئی اس کے اندر گناہ کرتا ہے تو ان کی کوئی بری کارگزاری ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات اگر ان کے ساتھ میں حسن سلوک اختیار کیا جائے تو تب بھی وہ برائی سے باز آ جاتے ہیں. تو ہوتا ہے نا، یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت برا گناہ گار ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہیں، جیسے کہ اسے کہیں لے جا کر رکھتے ہیں نا، زیادہ تر کیا کہتے ہیں
रिहैब्स में लेके जाके रखते हैं। चोर भी होता है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखते हैं और अच्छे से उनको अच्छी नसीहतें देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। या फिर बाज़ ऐसे गुनहगार होते हैं जिनको सज़ा देने के बाद वो ठीक होते हैं, तो फिर उनको जेल्स में रखते हैं। और जेल्स में भी आपको पता है 2-2 किस्म के लोग होते हैं, पनिशमेंट्स का सेक्शन अलग होता है, रिहैब्स होते हैं उसके अंदर भी। तो ये तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ज़ुल्क़रनैन को कि चाहे तो आप उनको सज़ा दें, चाहे तो आप उनको अच्छे तरीके से उनको वो अच्छे फ़िहम हुस्ना यानी उनके साथ में अच्छा सलूक करें, चाहे तो आप उनको सज़ा दें। दोनों चीज़ों का हम आपको इख्तियार दे रहे हैं। किसी का कैमरा खुला है, बंद कर लीजिए। आगे आयत में फरमाया जा क़ाला, तो ज़ुल्क़रनैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, तो उन्होंने कहा कि रहा वो जो जुल्म करता है तो अनकरीब हम अजाब देंगे, ठीक है। सुम्मा युरद्दु, तो अ, सुम्मा फिर वो लौटाया जाएगा इला इला रब्बिही, अपने रब की तरफ, वयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो वो अजाब देगा उसको, अजाब सख्त अजाब, नुकरा कहते हैं सख्त अजाब। तो जुल्करनैन को जब अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया तो चाहे तो आप अजाब दें, सजा दें, चाहे तो आप उनको नरमी के साथ समझाएं, दोनों चीज़ों का इख्तियार आपको है। दोनों ने, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मुक़द्दरत दे रखी हुई है, पावर्स भी दे रखा है, अक्ल भी दे रखी है, सब कुछ दिया हुआ है, सारे असबाब उनको अता किए हुए हैं, और उसके बाद में असबाब देने के बाद इख्तियार भी अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाए जाएगा और वो उसे और ज्यादा सख्त अजाब देगा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सजा ही सजा देनी है उसको। सबसे पहले जो ये तो नबी नहीं है, बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक नबी नहीं है, लेकिन जो नेक और सालिह बंदे होते हैं, जो मिन जानिब अल्लाह होते हैं, उनको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया जाता है। तो ऐसे ही सजा नहीं दी जाती किसी को, बल्कि उनको पहले नसाहे दिए जाते हैं, नसीहतें की जाती हैं, उसके बाद में समझाया जाता है। उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते, अपनी बुरी चीज़ों से दस्तबरदार नहीं होते हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको सजा दी जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वाक़यात जो होते हैं कुरान पाक में, जैसे एक आयत आती है तो एक तवील मुद्दत भी उसके अंदर शुमार होती है, ये नहीं कि आज कह दिया और कल सजा मिल गई। तो इसके अंदर बीच में टाइम पीरियड्स होते हैं, लैप्स होते हैं, वो सारी तफसीलात यहाँ पर नहीं लिखी जाती है, मुफस्सिरीन में के जरिए से बताया जाता है। तो यहाँ पर जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे थे कि आप चाहे तो उनको सजा दें, चाहे तो आप उनको फिर छोड़ दें अच्छी अच्छी नेकी के साथ में। जैसे मूसा अलैहि सलाम को भी फरमाया था ना कि जब आप फिरौन के पास जाएं तो फिर नरमी के साथ समझाएं, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले। तो अब यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ही फरमाया है। तो अब क्योंकि जुल्करनैन जो है बादशाह है, और अगर किसी बादशाहत में क्या होगा, अगर गुनाहगार को तो पहले समझाया जाता है सारा कुछ, के बावजूद अगर चोरी कर रहा है, कत्ल कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो फिर उसको सजा देना जरूरी होता है, ताकि वो एक सिस्टम सही से चलता रहे। अगर हर किसी को छूट देते चले जाए तो फिर पूरी की पूरी दरहम भरम हो जाता है ना, लॉ सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है वहां पर। तो जब लॉ सिस्टम मेंटेन करना होता है, तो आपको अगर कानून वहां पर पूरे का पूरा मुनाकिद करना होता है, तो फिर क्या करेंगे? आपको भी सजा भी देनी पड़ती है जो गलती करता है। तो उन्होंने क्या, इसीलिए उन्होंने कहा कि क़ाल ज़ुल्क़रनैन, तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि अम्मा मन ज़लमा, जो शख्स जुल्म करेगा फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबहु, तो हम उसको सजा देंगे। कुफ्र, शिर्क, जुल्म और जितने भी ऐसे उसके सरकशी करने वाले होते हैं इनको सजा दी जा सकती है। ये असूल भी अपनी जगह कायम है कि जो सरकशी करने वालों को माफ न किया जाए। सरकशी करने वालों को माफ ना किया जाए मतलब पहली बार में ही नहीं, उनको बहुत सारी तरबियतें की जाती हैं, सिखाया जाता है, सारा कुछ होने के बाद में फिर वो अगर फिर उसी के ऊपर अगर अड़े हुए हैं तो फिर उनको सजा दी जाएगी। तो ये उसूल भी अपनी जगह कायम है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इज्तिमाई निज़ाम के लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि अच्छे लोगों के साथ नेक सलूक किया जाए, और जो बदमाश होते हैं इनकी सरकोबी की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा निज़ाम सल्तनत जो ही बिगड़ जाएगा, और जो बादशाहत है इसमें बिल्कुल बदअमनी हो जाती है और सारे का सारा मुल्क खराब हो जाता है। तो लोगों को यही कहा जाता है, जैसे कहा गया था कि संसार क्यों किया जाता है, इस्लाम में तो बड़ा जुल्म होता है कि संसार किया जाता है। जो जिना करते हैं, शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करे तो उनको संसार किया जाता है कि यहाँ तक कि वो खत्म हो जाए, मर जाए, फौत हो जाए। तो बड़ा दिखने में कितना जुल्म लगता है ना।
کہ پتھر مار کے مارا جا رہا ہے، تو ختم کر. اور جو سزا دی جاتی تھی ہاتھ کاٹنے کا اور اس کا پبلکلی دی جاتی تھی، تو بڑا ظلم لگتا تھا لوگوں کو، بھئی یہ کیا ہے، ایسا ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ جو اسلام ہے وہ تو ایک دم ہی امن پسند مذہب ہے، تو یہ پتھر مارنا کہاں کام نہیں. تو یہ امن اسی لیے کہا جاتا تھا. اب سنسار کرنا بند، ایک جب سنسار کیا جاتا ہے تو ہزاروں لوگ جو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں وہ عبرت حاصل کر کے جاتے ہیں، وہ زنا کرنے کی جرات نہیں کرتے. اب جن کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں زنا عام ہو گئی، چوری عام ہو گئی، کیونکہ ہاتھ نہیں کٹتے تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس سے سزا کیا ملے گی. کچھ نہیں ملے گا تو چلو. کتنے لوگ جو اتنی سخت سزا دی گئی ہے، شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کرنے کے اوپر ہی وہ سنسار کا حکم دیا گیا، ورنہ نہیں ہے. تو ایک جس بندھن میں اللہ تعالیٰ نے حلال بندھن میں باندھا ہے، اس کو جب پار کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر حدود اس کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں. سزا من جانب اللہ ہے، حدود جسے کہتے ہیں جو سزائیں من جانب اللہ ہوتی ہیں ڈائریکٹلی، تو ہٹا دیا گیا. تو پھر اب دیکھیں عام ہو گئے گناہ، اتنے عام ہو گئے کہ اب اس کے گناہ ہونے میں بھی لوگوں کو وہ نہیں رہا کہ ٹھیک ہے اٹس نارمل. تو گناہ کے بعد میں پھر بیماریاں بھی ایسے ہی ہو گئی ہیں. تو بہرحال سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے پروردگار کی، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس جائے گا، یعنی دنیا میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر وہ آخرت میں تو عذاب اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی. تو پھر یہاں پر بھی اس گناہگار کو سزا دی جائے گی، اور جب وہ پروردگار کے پاس جائے گا تو پھر اس کو سخت سزا دینے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو سخت سزا دیں گے. آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو وہاں کا عذاب بھی اس کو چکھنا پڑے گا. تو ذوالقرنین نے کہا کہ دنیا کے قانون کے خلاف ورزی پر تو ہم سزا دیں گے، مگر حقیقی اور آخری سزا اللہ تعالیٰ دیں گے. تو یہ جو دنیا کا قانون ہوتا ہے، یہ سزا جو شرعی سزائیں جو دی جاتی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے دی جاتی ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ آخرت میں بھی تمہیں سزا ہے. دنیا میں بے باکی سے رہیں گے، سزا ہی نہیں ملے گی، تو لگے گا کہ ہمیں آخرت میں ہی پکڑنی ہوگی. تو اب آگے جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا کہا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا جو ایمان لایا، یعنی وہ شخص جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیے اچھے، فَلَهُ، تو اس کے لیے فَلَهُ جَزَاء، تو اس کے لیے جزا ہے، جزاءً الحسنى، یعنی اچھے بدلہ، یعنی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے اس کے لیے. وَسَنَقُولُ، اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو اس سے، من امرنا یسرا، کیا کہیں گے، اپنے حکم میں سے آسان. اب کیا فرما رہے ہیں کہ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ذوالقرنین ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے، چاہے تو آپ سزا دیں، چاہے تو ان کے ساتھ نرمی کر لیں، دونوں کا اختیار آپ کو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرے گا، جو سرکشی کرے گا، جو نافرمانی شرک گناہ میں مبتلا رہے گا، اس کو ہم سزا دیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی سزا اس کے لیے، آخرت میں تو بہرحال ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی. اور جو نیک عمل کرے گا، تو انہوں نے کیا کہا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو شخص ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال انجام دے گا. اچھے اعمال میں کیا ہے؟ ہر عمل جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہر شریعت جو اس نبی کے وقت کی ہوتی ہے. اب ہمارے لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادت اربع ہے، یہ سارے، اس میں اس کے علاوہ جہاد، قربانی، صدقہ، خیرات، جو کچھ بھی ہم عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سب نیک اعمال جن کو انجام دینے سے انسان نجات کا مستحق بنتا ہے. تو کیا ہوگا اس سے؟ ان سب اعمال کا مدار کس کے اوپر ہے؟ سب سے اہم چیز نیک اعمال کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ اس کے عذاب کو ہلکا کرنے کا ہی ذریعہ بنیں گے. تو اسی وجہ سے فرما دیا کہ اگر وہ ایمان والا ہے، انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اس کے رسولوں، ملائکہ، کتب، جتنے بھی کتب آسمانی ہیں اس کو برحق مانے، تقدیر اور میعاد کا یقین کرے، ایسا شخص مومن ہوگا. اور اعمال صالحہ، اگر اعمال صالحہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو بہتر اجر ملے گا اور وہ اس کا اجر کا مستحق ہوگا. اور انہوں نے کیا فرمایا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، اس کا احترام کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے.
اور اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر اس کو تو بڑھاتے رہتے ہیں نا اعمال کو. انسان آج عمل کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیج اس نے بو دیا، اب وہ عمل بڑھتا چڑھتا ترقی پا رہا ہوتا ہے اس کا عمل. تو وہاں پر پھر انہوں نے فرمایا ذوالقرنین نے کہ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے معاملے میں اس کے لیے آسان بات کہیں گے. یعنی نیک اور ایماندار آدمی کے ساتھ میں حسن سلوک ہی روا ہے، ایسے شخص کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا ظلم کی طرح ہو جائے گا. تو چنانچہ سکندر ذوالقرنین نے بھی یہی کہا کہ ایماندار اور نیک آدمی کے ساتھ ہم بھی آسانی کریں گے اور سرکش کو ضرور سزا دیں گے. ذوالقرنین کے 3 سفروں میں سے 2 مغرب کے سفر کو بیان گزر چکا ہے، اب مشرقی سفر کا بیان ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا یہاں پر ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے پیروی کی، اسباب کی. تو اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اب دوبارہ سے ان کا سفر شروع ہو گیا یہاں سے. چلیں، ثم اتبع سببا، پھر ایک ایسے راستے پر چلے جو مشرق کی طرف تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر تفسیری روایت کے مطابق یہ سفر 12 سال میں مکمل ہوا. مفسرین کا قول ہے واللہ عالم کہ کم و بیش بہت لمبا عرصہ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو خاص فضیلت بخشی تھی اور خصوصی قوت بھی عطا فرمائی تھی آپ سے. اچھا، یہ جو ہے ذوالقرنین کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی پراسراری شخصیت ہے. جیسے سابق کہف تھے ویسے ہی ذوالقرنین کے بارے میں بھی ہے کہ اب 12 سال تک سفر کر رہے تو کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمیں ان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا اور وہ بار بار اس چیز کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. آگے کی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گی وہ کس طرح سے جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اپنے رب کا ہی شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ بھی دیا اللہ کی طرف سے. تو اس کا یہاں پر بہت بڑا سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ شکر کا مل رہا ہے. تو آپ سے بعض جو ہے نا امور معجزانہ طور پر بھی سرزد ہوتے تھے، اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ سفر کم تر عرصے میں طے ہو گیا ہو. اب جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین کا قول ہے کہ زمین بھی ان کے لیے ایک فرشتہ ان کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا جو کہ زمین کو لپیٹ دیتا تھا. تو تھوڑا سا زمین کو بھی ڈسٹینسز کو کم کر دیا جاتا تھا ان کے لیے. تو پھر ان کا جو سفر ہے وہ بہت کم عرصے میں طے ہو گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق اپنی قدرت اور حکمت کے مطابق بخشی تھی ان کو. بہرحال انہوں نے کیا کیا تھا، مشرق کی طرف سفر اختیار کیا حتی اذا بلغ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے مطلع الشمس، طلوع ہونے کی جگہ سورج کے، وجدہا تطلع، پایا اس کو طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک قوم پر، لم نجعل لہم، تو نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، وہ جو قوم تھی نا ان کی، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ اس کے ادھر کوئی پردہ یا اوٹ. اب اس کی تشریح میں آپ دیکھیں کہ کیا مراد ہے اس آیت سے، کہ یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے. ایک قوم پر طلوع ہو رہا ہے مطلب کہ وہاں پر قوم کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، نکل تو رہا ہے لیکن وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یعنی کہ وہ لوگ کوئی گھر ور نہیں بناتے تھے. ان کے پاس جو قوم رہتی تھی، اب میں آپ کو تشریح میں بتاتی ہوں کہ وہ ان کے پاس جیسے ہم گھر بناتے ہیں نا ویسے گھر نہیں ہوتے تھے ان کے پاس میں، بس ویسے ہی رہ جاتے تھے. تو یہاں تک کہ جب وہ جو سورج نکلنے کی جگہ پر وہ پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا وہاں پر انہوں نے کیا پایا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے اور سورج کے درمیان میں، یعنی ان کے اس کے اوپر، ان کے اوپر کوئی حجاب، ان کے اور سورج کے مطلب آپ کور نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ قوم بالکل بے حجاب تھی، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنا رکھے تھے اور نہ وہ کسی پہاڑ وغیرہ میں کوئی آڑ لیتے تھے اپنی زندگی کے لیے یا پھر زندگی بسر کرنے کے لیے. سورج کی تپش براہ راست ان لوگوں کے جسموں کے اوپر پڑتی تھی ڈائریکٹ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مغربی لوگوں کی طرح یہ مشرقی لوگ بھی غیر متمدن ہو، یعنی کوئی سویلائزڈ لوگ نہیں تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، اور مغربی لوگوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے
ذوالقرنین کو اختیار دے رکھا تھا کہ آپ چاہیے تو ان کو سزا دے دیں، چاہے تو آپ ان کے ساتھ میں رعایت برتیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشرق کے رہنے والے بھی کوئی سویلائزڈ لوگ نہیں تھے اور مکان وغیرہ بناتے، ان کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، یا پھر انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، یا پھر پتہ اسٹون ایج ٹائپ کے لوگ تھے ہوں گے، جس طرح وہ لوگ چمڑے کے کپڑے پہن کے، اور ان کے اندر کوئی کلچر نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، اور وہ ایسے ہی جی رہے تھے، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، تو یہ مکانات کا وہاں پر کوئی رواج ہی نہیں تھا ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا تھا، زیر زمین پناہ گاہیں بنا کے رکھی تھی، یعنی بنکرز جیسے ہوتے ہیں نا، ویسے زمین کے اندر انہوں نے کوئی پناہ گاہیں بنائی تھی۔ جب سورج کی دھوپ نکلتی، یہ تیز ہو جاتی، تو پھر وہ اپنی پناہ گاہ کے اندر وہ جا کے چھپ جاتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شدت کی گرمی سے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ جب گرمی کی شدت، سورج جب خوب نکل جائے گا، ان کو جب شدت کی گرمی محسوس ہوتی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے، پانی میں داخل ہو جاتے تھے، جیسے کہ بھینسیں وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ پانی میں چلی جاتی، تو جب دھوپ کی شدت میں کمی ہو جاتی تو پھر یہ باہر نکل آتے۔ تو یہ سب جو ہے، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ساری چیزیں غیر یقینی باتیں ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات اتنی ہی ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ بہت عرصے دراز کا پرانے واقعات ہیں، اس کے بارے میں مفسرین میں بھی اختلافات ہیں، اور ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں پھر وہ یہودی و نصارہ کی کتب میں سے ملتی ہیں، تو پھر ہمیں نہیں پتا ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ تو مفسرین کے اقوال تھے، درج کیے گئے تھے، میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ تو فرمایا کذالک، اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک، اسی طرح، وقد احطنا، اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے، بیما، جو لدیہ ان کے پاس تھا، خبرا، یعنی خبر میں سے۔ تو یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے انشاءاللہ ہم کل یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار بنانے کا واقعہ ہے وہ اس کو ہم کل کریں گے۔ اب یہاں پر اس آیت پہ ہم ختم کر دیتے ہیں کہ جیسے یہاں پر یہاں سے آگے کی آیت سے ایک آیت کا کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سورج کی دھوپ سے یہ لوگ بچنے کے لیے پانی کے اندر چلے جاتے تھے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ فرمایا کذالک، معاملہ ایسا ہی تھا، وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہم نے ذوالقرنین کے ساتھ میں پیش آنے والے تمام حالات کا احاطہ کر رکھا تھا، وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ اب یہاں پر تاہم اللہ تعالیٰ نے ان حالات اور واقعات کی مزید تفصیل نہیں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو بتا دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا، تو یہ اس کی زیادہ تفصیلات نہیں آئی۔ تو مشرق اور مغرب میں ذوالقرنین جن مقامات تک پہنچے، اللہ نے تمام علاقوں پر آپ کو پاور عطا کر دیا تھا، جہاں جہاں پر بھی وہ جاتے تھے ان کی وہاں پر اقتدار حاصل ہو جاتا، تسلط حاصل ہو جاتی تھی ان کو۔ آپ کے جتنے بھی اچھا، آپ کے لقب ذوالقرنین کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے دونوں کناروں پہنچے۔ قرن کے معنی سینگ کے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغرب اور مشرق دونوں کناروں پہ آپ پہنچے تھے، اسی وجہ سے ذوالقرنین کہا گیا ہے ان کو۔ تو یہ وجہ ہے، کسی طرح اللہ تعالیٰ، اچھا جو مرکزی مضمون ہے نا یہ سورہ کا ذوالقرنین کے واقعے میں، وہ شکر ہے۔ اتنا پاور دینے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے آگے جو یاجوج ماجوج کی وہ دیوار بناتے ہیں، وہ خود اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چلو میں بادشاہ ہوں تم کام کرو، ایسے نہیں، وہ پوری کا پورا اپنا حصہ بھی فزیکلی بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اور صرف یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جتنے پاورز ہیں میرے پاس میں، جتنا میں دانش مندی، عقل ہے اور سارا کچھ ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے، تو وہ شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل جو ہمیں واقعہ ہے وہ شکر کا ہے، جسے ہم اصحاب کہف کا کر رہے تھے، اس وقت کیا ہوا تھا کہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کسی اور سے مت پوچھیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ کتنے تھے، کوئی کہتا ہے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ جب ان کے بارے میں اور ان کی مدت کے بارے میں کتنے سال سے اترے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، 309 سال۔ اور پھر کہاں کے تھے، وہ غار کہاں تھا، وہ لوگ کہاں تھے، وہ انتقال کر گئے یا نہیں کر گئے، وہ زندہ ہے یا سو رہے ہیں، تو سو رہے ہیں تو کہاں سو رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ کسی سے نہ پوچھیں، جو وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا بس اسی پہ اکتفا کریں، باقی یہ لوگ کے پاس جو باتیں ہیں وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، وہ خود اپنے سے یعنی تیر چلا رہے ہیں، بس ان کے پاس کوئی باتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ دلیلیں آپ کو کہاں سے دیں گے، جو کچھ ہم نے دیا وہی سب حق بات ہے۔ تو اسی طرح وہیں پر یعنی اسٹامپ لگا دیا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ آگے آنے والے تمام سوالوں کے اوپر ایک اسٹامپ لگا رہے ہیں کہ اب آگے کے واقعات میں اس سے بھی زیادہ سوالات آئیں گے آپ لوگوں کو،
تو پھر اس کے معاملے میں نہ جائیں. جیسے کہ ہم نے باغ والوں کا واقعہ پڑھا، باغ کہاں تھا، وہ کیسے آئی تھی، ابھی بھی ہے یا باغ نہیں ہے، وہ کس جگہ کا تھا، کون سے زمانے کے تھے وہ لوگ. پھر ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا تو وہ دیوار کہاں تھی، وہ خزانہ کہاں تھا ان کا، یا کشی جو پھاڑی وہ کہاں تھی، یہ دونوں ملاقات کیسے کرے تھے، وہ مچھلی سمندر میں گئی تھی یا مٹی میں گئی تھی، یا پھر ملنے کی جگہ کو کہا گیا کہ کون سی جگہ، مرج البحرین جو وہ جو مجمع البحرین کون سی جگہ تھی. یہ سوالات کتنے آ سکتے ہیں سوچیں. یہ سوالات کو آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بیکار کے سوالوں میں بچ جاؤ، جو چیز اہم ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرو. یہ سورہ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہے ہیں پیغامات، اس کے علاوہ چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کہاں گئے تھے، کون سا سفر تھا، وہ کیچڑ کا سمندر تھا تو کون سا سمندر تھا، اور وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کو کیا سزائیں ملی. ہمیں اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اقتدار دیا تھا، پاور دیا تھا، اس کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں ان کا کیسا معاملہ تھا، وہ امپورٹنٹ ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اب جو آگے یاجوج اور ماجوج کا بتائیں گے. اب پھر وہی جستجو شروع ہو جاتی کہ دیوار کہاں ہے، یاجوج ماجوج کون ہے، باہر نکل آئے یا نہیں نکل آئے، کب نکلیں گے، وہ کون سی دیوار ہے، کہاں پر ہے وہ دیوار، انہوں نے کیسے بنایا، کون سے پہاڑ ہے. یہ ساری چیزوں میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا. تو جو چیز نہیں پتا اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذوالقرنین کے بارے میں ہی اتنے بڑے اختلافات ہیں کہ وہ تھے کون، کس زمانے میں تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا ان کے بارے میں شناختی نہیں کروا دیتے، لوگوں کو کروا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ہی مجہول کر دیا. تو جو اہم مدعے ہوتے ہیں بس اسی کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے، باقی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے. تو جس چیز کو اللہ چھپا لے تو پھر اس کی اس میں کہتے ہیں نا، جستجو بھی نہیں جانا چاہیے اس کے. بس جو چیز بتائی جا رہی ہے ہمیں اتنا سیکھنا ہے اور اس کو اپنے پلو باندھ لینا ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سکھا رہے ہیں. ان چیزوں میں نہیں جانا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے ہی نہیں چاہ رہے ہیں. تو ہم آج اس کو اپنے سبق کو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور